بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے تمام باشندوں کو 15 اگست 2024 کی بہت بہت مبارکباد، بدائی۔ نہیں منت کشے سنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ جشن آزادی کے اس عظیم موقع پر میں آپ حضرات سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے، آج ہر طرف خوشیاں ہیں، جشن ہیں اور ترنگا لہرایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کس بات کی مبارکباد؟ کہ آج یوم آزادی ہے، آج آزادی کا دن ہے۔ آج کے دن ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی تھی، اس لیے ملک کے تمام باشندوں کو، ملک کے بسنے والے تمام لوگوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے وطن کے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیشہ ایک طبقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بار بار اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ اس ملک میں حصے دار نہیں ہیں، بلکہ آپ اس ملک میں کسی دوسرے کے رحم و کرم پر رہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ یہ ملک جتنا کسی دوسرے کا ہے اتنا ہی یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کا ہے۔ ہندوستان تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہیں ہم نے اس ہندوستان کو آباد کرنے کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہم بنیاد کے وہ پتھر ہیں کہ جس کے بغیر عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ ملک، اس ملک میں جب انگریز آئے اور انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہاں کی عوام پر، یہاں کے ہندو اور یہاں کے مسلمانوں پر انگریز اتیاچار کرنے لگے، ان پر ظلم و ستم کرنے لگے اور ان سے بیگار لینے لگے، ان کو اپنا غلام بنانے لگے، تو سب سے پہلا انسان جس نے انگریزوں کے خلاف مسلح جہاد کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نواب کا وہ شیر، بنگال کا وہ شیر نواب سراج الدولہ تھا، جس نے 1757 میں انگریزوں کے ساتھ پلاسی کے میدان میں جنگ کی، لیکن اپنے غداروں کی وجہ سے، اپنے نمک حراموں کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو جام شہادت پینی پڑی۔ اور نواب سراج الدولہ اگر اس میدان کو فتح یاب کر لیتے اور نواب سراج الدولہ کی موت نہ ہوتی اور ان کے اپنے غداری نہ کرتے، ان کے اپنے سپہ سالار ان کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرتے، تو ہندوستان سے انگریز 100 سال پہلے چلا گیا ہوتا۔ تاریخ آتی ہے اس کے بعد دوسرے شیر کی طرف کہ ہندوستان میں انگریز ایک ایک کر کے ایک ایک صوبے پر قابض ہو رہے تھے۔ کبھی بنگال پر قبضہ ہو رہا تھا، تو کبھی دکن میں جنوب کے علاقے میں قبضہ ہو رہا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر وہ ہندوستان میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکے تھے۔ اور انگریز کہا کرتے تھے کہ ملک خدا کی اور حکومت بادشاہ سلامت کی اور فرمان کمپنی بہادر کا۔ خلق خدا کی،
ملک بادشاہ کا، خلق خدا کی ملک بادشاہ کا، اور قانون کمپنی بہادر کا، اس طریقے کا اعلان کیا کرتے تھے۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی اور کمزور ہو چکی تھی، تو سب سے پہلے جس آدمی نے انگریزوں کی عیاری کو، ان کی چالاکی کو اور ان کی اس بے ایمانی کو محسوس کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ جس کا نام سن کر سینکڑوں ایسے لوگوں کے کلیجے کانپ جاتے ہیں اور صدیاں گزر گئی کہ آج بھی انگریزوں کے چیلے اور انگریزوں کی ناجائز اولادیں، انگریزوں کے دم چھلے اور ہندوستان کے وہ لوگ جو انگریزوں کے مخبر تھے، وہ آج بھی ٹیپو سلطان کے نام سے کانپتے ہیں۔ وہ فرما روا جس کا نام فتح علی ٹیپو سلطان ہے، جو 1782 میں تخت پر بیٹھتا ہے، اور اس نے پے در پہ 3 ایسی جنگیں کی ہے کہ 2 جنگوں میں انگریزوں کو شکست فاش دے دی اور انگریز کو ہرا دیا، لیکن تیسری جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، اور شکست ہی نہیں بلکہ انگریزوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور معاہدہ کرنا پڑا۔ تو ٹیپو سلطان نے اس شرط پر کہ نصف حکومت کا آدھا علاقہ انگریزوں کو دیا جائے اور کوئی 3 کروڑ روپے خراج کے طور پر انگریز ان سے لیتے تھے، اور ان کے 2 بیٹوں کو لے کر کے چلا گیا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ یہ شیر جس کے دل میں وطن کی محبت تھی، جو اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس ملک پر انگریز جو تن کے گورے اور من کے کالے تھے، ان کا وجود یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، کہ ایک وقت آیا کہ میسور کے میدان میں ٹیپو سلطان کے ساتھ انگریزوں کی ایک آویزش ہوئی، ایک جنگ ہوئی، ایک ٹکر ہوئی، لیکن یہاں بھی غداروں نے، یہاں بھی نمک حراموں نے، اور یہاں بھی ان لوگوں نے جو انگریزوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جن کو وزارت کی لالچ تھی، جو گورنری کے لالچ میں پڑے ہوئے تھے، اور انگریز سے برات لینے کے لیے انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی۔ اور میسور کا وہ شیر، ہندوستان کا وہ بہادر جو یہ کہا کرتا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، جان جان آفری کے سپرد کیا، اور تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا کہ انگریز نے اعلان کیا ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے انگریزوں کو یہ ڈر تھا کہ جب تک میسور کا شیر زندہ ہے ہم ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جس دن ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اسی دن انگریز اعلان کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تاریخ کے دور ہیں۔ باری آتی ہے 1857 کی۔ 1857 میں علماء میدان میں آئے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر علماء کرام، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا شوکت علی تھانوی، مولانا محمد علی جوہر، یہ لوگ میدان میں آئے اور تحریکیں چلائی گئی۔ 1857 کی ناکامی ہوئی اور انگریز پھر فتح یاب ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ شہید ہوا، اور اسی شہادت کے بعد ہندوستان میں ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ ایک ادارہ نہیں
بلکہ آزادی کی بگل کا ایک مرکز تھا۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اس بام حرم میں گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ چنانچہ علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں خلافت تحریک چلائی۔ دارالعلوم دیوبند کے فرزند نے حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ ریشمی رومال کی تحریک اگر کامیاب ہوتی اور اس کا راز فاش نہ ہوتا تو ان کی وجہ سے ہندوستان بہت پہلے انگریزوں کی غلامی سے نکل گیا ہوتا، آزاد ہو جاتا۔ بہرحال مولانا شیخ